الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ ختم کل شریف جو ان کے بیٹے ہیں محترم خرم مشتاق صاحب اور محترم محسن مشتاق، اشفاق مشتاق، شانی مشتاق، نبیل مشتاق، معظم مشتاق، ان کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سارے یہاں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ سب کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، ماں بڑی نعمت ہے۔ میں نے ابھی 6 بیٹوں کے نام لیے ہیں، غالباً 6 بیٹوں کی یہ ماں تھی، اور 6 بیٹوں کو اس ماں نے جنم دیا ہے۔ جنم دیتے ہوئے کوئی پتہ نہیں کہ ماں اللہ کو پیاری ہو جائے، اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ماں بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے اسے اللہ تبارک و تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ اس تکلیف کو خدا جانتا ہے یا بچے کو جنم دینے والی ماں جانتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، 26واں پارہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اٹھا کے رکھا ہے، 1 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے۔ کرہاں ووضعتہ کرہا، اور پھر تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیا ہے، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ پھر دوسری آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو 21ویں پارے کے اندر ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے والدین کے بارے میں، پھر فرمایا کہ اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے،
کس قدر ماں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور 9 ماہ تک بچے کی خوشی میں ماں تکلیف برداشت کرتی ہے اور تکلیف کے ساتھ ہی جنم دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں کی تکلیف کو بیان کیا گیا تاکہ جو بچہ دنیا میں آئے پھر اس ماں کی قدر بھی کرے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا یہ ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما جس طرح بچپن کے عالم میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا سر بھی اٹھا نہیں سکتا، اس کی ماں اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتی ہے، اس کا باپ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے اور پھر اس کا سر اٹھا کے اپنی جولی میں رکھتا ہے۔ بچہ تو اپنا سر بھی ولادت کے وقت نہیں اٹھا سکتا، اور کتنا وہ بدبخت بیٹا ہے بڑے ہو کے ماں کے سامنے سر جھکا کے آنکھیں اٹھا کے باتیں کرتا ہے، باپ کے سامنے سر کو اٹھا کے آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے۔ اپنا بچپن یاد کر کہ تو اپنا سر بھی اٹھا نہیں سکتا تھا، اتنا تیرا سر کمزور تھا، تیری ماں نے تیرے سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، تیرے باپ نے تیرے سر کے نیچے ہاتھ رکھا ہے، اٹھایا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ دعا مانگو جس طرح بچپن کے عالم میں میرے ماں باپ نے محبت سے پالا ہے، میں پی نہیں سکتا تھا، ماں نے دودھ پلایا ہے، کپڑے پہن نہیں سکتا تھا، ماں نے کپڑے پہنائے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جسم میں تقویت آئی، پھر بچہ جوانی کی طرف آیا، اور اس بچے کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کے سامنے نظریں جھکا کے بات کریں، محبت سے بات کریں، اور جنہوں نے والدین سے محبت کے ساتھ باتیں کی ہیں، جنہوں نے والدین کے ساتھ وفا کی ہے، دنیا نے اس کے ساتھ وفا کی ہے۔ زندہ باد ٹھیک ہے، اسپیکر اگے ہماری اس محفل کی رونق بنے خطیب ذی شان حضرت والا شان صاحبزادہ پیر سید شوکت علی شاہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو والدین سے وفا کرتا ہے زمانہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، اور جسے جو رتبہ ملا ہے وہ ماں کی دعاؤں سے اور باپ کی دعاؤں سے ملا ہے۔ آج چونکہ ماں کا ذکر کروں گا، باپ کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، اور پورے 2 گھنٹے باپ کا ذکر کر لیتا ہوں، اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ صرف ماں کی شان ہی بیان ہوتی ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں شاید ماں کی شان ہی کے والے سے حدیث پاک آئی ہیں، باپ کی عظمت کوئی نہیں، اور اس پر میں بیان 2 گھنٹے بھی کرتا رہا ہوں، کیونکہ ابھی ماں کا موضوع مجھے کہا گیا ہے، بالخصوص ماں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کبیرے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، تو حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ عرض کی حضور ماں تو فوت ہو گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ماں کی بہن زندہ ہے؟ عرض کی ہاں خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ خالہ کی جا کے خدمت کرو، اللہ تمہارا کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔
حضرت خواجہ ویسے کرنی خیر التابعین میں سے گزرے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا صحابہ کے مجمع میں ذکر فرمایا، فرمایا میرے غلاموں، کرن کے اندر ایک میرا غلام رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، میری رسالت کو مانتا ہے، مگر اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے میرے پاس نہیں آ رہا۔ اپنی بوڑھی ماں، چونکہ آپ کی ماں جی نبینا تھے، ان کی خدمت کی وجہ سے اویس میرے پاس نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد جانا، اویس کو جا کے میرا سلام دینا، اور اویس کو میرا جبہ بھی عنایت کرنا، اور اویس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضور کو کتنی فکر ہے اپنی امت کی۔ صحابہ کرام نے اس پر تعجب کیا کہ اویس کرنی کا اتنا مقام ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا سلام دینا، جبہ دینا، اور انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ جب صحابہ نے تعجب کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اویس کرنی کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، قبیلہ بنی کلب کے جو چپائے ہیں نا، چپائے، ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو اویس کرنی کی سفارش پر اللہ بخش دے گا۔ اویس کرنی کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو بخش دے گا، اتنی فضیلت ہے اویس کرنی۔ اویس کرنی کو اتنا مقام کیسے ملا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور حضرت بایزید بسطامی، آپ بڑے عظیم صوفی گزرے ہیں، آپ خود اپنی کتب میں لکھتے ہیں میں 12 سال چلا کاٹتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، مجھے وہ مقام نہیں ملا، مجھے وہ قرب نصیب نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں 12 سالوں کے بعد آیا گھر میں، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، میں ندی پہ پانی لینے کے لیے چلا گیا، دور سے پانی لایا، جب ماں کے پاس پہنچا تو میری ماں سو گئی تھی۔ خیال آیا اے با یزید، بڑا سنہری موقع ہے، بڑے گولڈن لمحات ہیں ماں کی خدمت کرنے کے، کہ ماں نے پانی مانگا ہے، ماں کے پاس کھڑے رہے، نہ جانے کب آنکھ کھلے، ماں میری پانی مانگے اور میں پانی پیش کر دوں، لیکن ماں جی سوئے رہے۔ سردیوں کی لمبی راتیں، ساری رات ماں سوئی رہی، تہجد کا ٹائم ہوا، ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا کہ با یزید قدموں میں کھڑا ہے، اور ماں نے پوچھا اے با یزید کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی ماں جی آپ نے رات کو پانی نہیں مانگا تھا؟ تو ماں نے کہا بیٹا رات کے کھڑے ہو، سو جانا تھا۔ عرض کی امی جان سویا اس لیے نہیں، شاید آپ کی آنکھ کھلے، آپ پانی مانگے تو میں خدمت کرنے سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے کھڑا رہا ساری رات۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کا وفا دیکھی، محبت دیکھی، تہجد کا وقت ہے، ماں نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا مولا با یزید نے مجھ سے وفا کی ہے، با یزید نے مجھ سے محبت کی ہے، با یزید جنگلوں میں جا کے تیرا قرب مانگتا ہے، میں دعا مانگتی ہوں با یزید کو بلند رتبہ عطا فرما اور اپنا قرب نصیب فرما۔ پھر با یزید بسطامی اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم 12 سالوں کے اندر مجھے وہ مقام نہیں ملا جو ایک رات ماں کی خدمت سے مل گیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، پوچھو
پوچھو با یزید دے کولوں ماں کنج جولی پر دیندی ایک گھڑی دی خدمت جدی غوث کتب کر دیندی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمیں یہ رتبہ ملا ہے۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ طلباء کو پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم نے عرض کیا حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اجازت ہو تو بیان کروں؟ فرمایا کرو۔ عرض کی حضور خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے اندر ہیرے جوہرات نظر آئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں، میں نے رات کے وقت ماں کے قدم چومے تھے، میری داڑھی ماں کے قدموں سے لگ رہی تھی، یہ ساری اس کی برکتیں تمہیں نظر آئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آپ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، جو میرا ساتھی ہے وہ ابھی دنیا میں ہے تو میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہے، ملنا چاہتے ہو تو فلاں دن جانا، جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران ہو گئے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاضل ہے، نہ کوئی شب بیداری کرنے والا ہے، نہ ذکر کرنے والا ہے، بکریاں چرانے والا میرا جنت میں ساتھی بنا دیا گیا۔ فرمانے لگے ہو سکتا ہے کوئی وظیفہ پڑھتا ہو، کوئی اللہ اللہ کرتا ہو، کوئی ذکر و اذکار، کوئی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہو، پوری معلومات لینی چاہیے۔ ملنے کے لیے گئے تو اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، بکریوں کو سنبھال رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران ہے، یہ تو واقعی بکریوں کا چرواہا ہے، یہ تو کوئی اس کے پاس عہدہ نہیں ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی فاضل، کچھ بھی نہیں، یہ تو نہ جانے کوئی رات کو عبادت کرتا ہو، اللہ ہو کی ضربیں لگاتا ہو، رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہو، ساری ساری رات آنسو بہاتا ہو، اس لیے میرا جنت میں ساتھی بنایا گیا ہو۔ اسے فرمانے لگے بھائی ایک رات میں تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ نہیں خبر کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ بھلے وقت تھے، مسافروں کو گھروں میں لوگ رکھا کرتے تھے۔ نوجوان کہنے لگا کہ جناب ٹھیک ہے آئیں، میرے گھر میں تشریف لائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وہ گھر میں لے گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے منظر کیا دیکھا، ایک چارپائی ہے، اس پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اوپر چادر بچھی ہوئی ہے، وہ اس نوجوان کی امی جان تھی، ماں جی تھی۔ اس نے ماں جی کا منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، کھانا تیار کیا، شوربے میں لقمے نرم کیے، پھر چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے ماں جی کے منہ میں رکھتا ہے۔ جب وہ لقمہ ماں جی کے پیٹ میں اترتا ہے، ماں جی کے لب ہلتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا لگتا ہے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ میں نے کان لگا کے سنا تو اس نوجوان کی ماں کیا لفظ بول رہی تھی۔ جب ماں کے پیٹ میں لقمہ جاتا تو ماں بول کے کہتی اے اللہ میرے بیٹے پہ رحم فرما، میرے بیٹے کو موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بنا، موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بنا میرے بیٹے کو۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نہ شب بیداری ہے، نہ ہو کی ضربیں ہیں، نہ لمبے چوڑے وظائف ہیں، اسے جو مقام ملا ہے ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ ماں کی قدر کیجئے، ماں کی قدر کیجئے، ماں سے وفا کیجئے، اور جو ماں سے وفا نہیں کرتے ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک واقعہ تو حضور کے دور میں پیش آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آخری وقت آیا،
حضور نے فرمایا پیارے علی جاؤ کلمے کی تلقین کرو، پیارے بلال، اے پیارے عمار، 3 اصحاب کو بھیجا، حضرت علی شیر خدا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں اصحاب کو بھیجا۔ فرمایا علقمہ کا آخری وقت ہے، روح نہیں نکل رہی، جاؤ جا کے کلمے کی تلقین کرو، کلمہ شریف پڑھو، ہو سکتا ہے میرے غلام کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں جسے مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ کلمے کی شان ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی ایک دن عرض کیا تھا مولا مجھے وظیفہ بتا، اللہ پاک نے فرمایا پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عرض کی مولا یہ وظیفہ تو چھوٹا سا ہے، فرمایا دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن یہ میری نظر سے دیکھو تو بہت بڑا ہے۔ عرض کی مولا کیسے؟ فرمایا ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں دونوں جہان رکھے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ سارے دوست سباب تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، یہ ساری جگہ پڑی ہوئی ہے، آگے ہو جائیں، آپ بھی ذرا آگے آگے آ جائیں، مہربانی فرمائیں، ذرا آنے والوں کو جگہ ملے گی تو یہ جگہ آپ دیں گے تو ان کے بیٹھنے کی جگہ بنے گی۔ تو تینوں اصحاب کلمہ پڑھتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے مگر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب کلمہ نہ زبان پہ جاری ہو تو امام الانبیاء اس موقع پر بھی فرماتے ہیں علقمہ کی ماں ہے، اے نوجوانوں یہ پیغام ہے، جب زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تو حضور نے ماں کو یاد فرمایا ہے، فرمایا اس علقمہ کی ماں ہے، جاؤ اسے پیغام دو، اگر چل کے آ سکتی ہے تو فابہا، اگر نہیں چل کے آ سکتی تو میں خود اس کے پاس جاتا ہوں۔ مائی صاحبہ کو خبر پہنچی، انہوں نے کہا میں اللہ کے محبوب کو تکلیف کیوں دوں، لاٹھی کے سہارے لڑکھڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچی۔ میرے کریم نبی فرمانے لگے علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ جی آقا بیٹا ہے۔ فرمایا عمل کیسا ہے؟ عرض کی حضور عمل تو بہت ہی اعلیٰ ہے، ذاکر ہے، غافل نہیں، ذکر کرنے والا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اوابین بھی پڑھ لیتا ہے، چاشت بھی پڑھ لیتا ہے، دیگر وظائف بھی پڑھتا رہتا ہے۔ حضور سنتے رہے، آخر میں حضور نے جو لفظ بولے وہ سننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذکر اپنی جگہ، اے بی بی صاحبہ یہ بتاؤ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ بس خاتون نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑی۔ حضور نے فرمایا روتی کیوں ہو بتاؤ؟ کہا عرض کی حضور آپ جانتے ہیں نا میں نے اپنے بچے کو تکلیف کے ساتھ، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، اٹھا کے رکھا ہے، تکلیف کے ساتھ جنم دیا ہے، جوان کیا ہے، آخر میرے سینے میں دل ہے اور میرے دل میں جذبات تھے، بیٹا جوان ہوگا میری خدمت کرے گا، مجھ سے وفا کرے گا، لیکن شادی میں نے کی ہے اس کے رنگ ہی بدل گئے ہیں، یہ میری بات کو ترجیح نہیں دیتا، یہ بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے۔ نوجوانوں پیغام ہے، یہ بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے اور میری بات کو کوئی ویلیو نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، کوئی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنا تو حضور جلال میں آ گئے، فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کرو، لکڑیاں کٹھی کی گئیں،
آگ لگائی گئی۔ خاتون نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا اپنی امت کو بتانے لگا ہوں جو اپنی ماں کو راضی نہ کر سکیں، مائیں ناراض ہو جائیں، وہ مدینے میں رہنا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صحابی ہونا بڑی شان کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، مگر پھر بھی معاملہ بڑا نازک بن گیا۔ حضور نے فرمایا خاتون اگر تو راضی نہ ہوئی میں تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا دل تو گلاب سے بھی زیادہ نرم ہے۔ جب ماں نے یہ سنا نا تو ماں نے فوراً کہا اے اللہ کے پیارے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں گی، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ جب ماں کی زبان سے راضی کے لفظ نکلے، رب کعبہ کی قسم ہے علقمہ کی زبان سے کلمہ نکلا، کلمہ جاری ہو گیا۔ آج کے جوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، آج اپنی ماؤں کو راضی کر، ماؤں کو راضی کر لو، کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے، پھر زبان کام نہیں کرتی۔ اسی طرح ہوا، ماں نے کہا حضور میں راضی ہوں۔ فرمایا تو راضی ہے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہے، تو راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ حضرا ماں کے راضی ہونے کا فیض تو دیکھو۔ صحابہ دوڑتے گئے، علقمہ کے پاس پہلے کلمہ پڑھتے رہے لیکن کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جب ماں نے کہا نا میں راضی ہوں، علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ علقمہ یوں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اب اصالِ ثواب کی محفل میں آئے نا ذرا ذکر کریں تاکہ اصالِ ثواب مزید ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ماں راضی ہو گئی، کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ جاری ہو گیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، بڑے سنہری وقت ہے، گولڈن دن ہے، ماں باپ کو راضی کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں 5 حق پھر بھی باقی ہیں۔ پہلا حق ہے الصلاۃ علیہا الصلاۃ علیہما، کہ اولاد کے ذمہ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ دوسرا حق ہے والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کا اہتمام کریں۔ یہ اولاد نے بخشش کا اہتمام کر دیا ہے، سارے لوگوں کو بلایا ہے کہ میری ماں جی کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ اولاد کے ذمہ تھا، اولاد پہ حق تھا۔ تیسرا انفاذ عہدہما، اگر ماں باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے شریعت کے خلاف نہیں تو اولاد کے ذمہ ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ اور چوتھا صلۃ الرحم التی لا توصل بہما، والدین کے رشتہ داروں سے جس طرح ان کی زندگی کے اندر صلہ رحمی کرتے رہے ہو، ان کے وصال کے بعد بھی اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ اور 5واں حق اکرام و صدیقہما، ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، عزت کرو، ماں کی سہیلیوں کا احترام کرو اور باپ کے دوستوں کا ادب کرو، باپ کے دوستوں کا احترام کرو۔ جس دین نے والدین کے دوستوں کے احترام کا حکم دیا ہے، خود آپ اندازہ کریں والدین کا احترام کتنا بیان کیا ہوگا۔ ابھی وقت اجازت نہیں دیتا میں والدین کا احترام بیان کروں، یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ میں نے چند باتیں ماں باپ بالخصوص ماں کی عظمت کے حوالے سے، ماں کی فرما برداری کے حوالے سے عرض کی ہیں، تو یہی پیغام ہے۔ جن کی ماں زندہ ہے، آپ علماء سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں نا، ضرور جایا کریں، سادات کے پاس بھی جایا کریں، پیروں کے پاس بھی جایا کریں، جانا چاہیے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، میرا تجربہ ہے، میرے ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میرا تجربہ ہے
مجھے جب بھی کوئی پریشانی لائق ہوئی ہے نا، میں نے پہلے جا کے ماں جی کے قدم دبائے ہیں، اپنے والد گرامی کے قدم دبائے ہیں، ان کے ہاتھ چومے ہیں، ان کا دل خوش کیا ہے، اور جو ان کے مزاج کے مطابق کھانے والی چیز تھی جو وہ پسند کرتے تھے وہ ان کے سامنے جا کے رکھی ہے، ان کے پاؤں دبائے ہیں، ان کے ہاتھ چومے ہیں، تو پھر کہا ہے ماں جی ذرا میرے حق میں دعا تو کر دیں، ابا جی ذرا میرے حق میں دعا تو کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میری پریشانی اسی وقت ختم ہو گئی ہے، اسی وقت دور ہو گئی، اسی وقت دور ہو گئی ہے۔ اور یہ ہمارے اکابرین کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے، امام بخاری کی آنکھوں سے نور ختم ہو گیا، آنکھوں سے نور چلا گیا، تو ماں جی سحری کے وقت اٹھ کے دعا مانگتے، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا فرما، روزانہ ہی دعا مانگتی۔ ایک دن نا رات کو سوئی ہوئی ہیں، ابھی اٹھ کے پھر دعا مانگنی تھی، رات کو سوئی ہوئی ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو گئی، زیارت ہو گئی۔ ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے، اے بی بی میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، تیری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ صبح کے وقت ماں نے جگایا تو آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں نور آ چکا تھا۔ ماں سے دعا کراؤ، لیکن دعا کی شرط میں نے عرض کر دی ہے، پہلے ماں کو راضی کرو، پہلے ابا جی کو راضی کرو۔ اور حضور نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں نے کیا جملے بولے ہیں؟ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے، نبی کی دعا کا درجہ۔ تو کیا نبی کی دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ نبی کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں نبی کی دعا کا درجہ رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے پہلے راضی تو کرو نا، پہلے ان کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈالو تو نا، ڈالو، ان کے پاؤں دباؤ، ان کے ہاتھ چومو، ان کے مزاج کی کھانے کی چیزیں لاؤ۔ کل کے موقع پر یہ میں پہلے بھی بات کرتا ہوں، لوگ بڑا فروٹ لاتے ہیں، کبھی زندگی کے اندر ماں باپ کو بھی اتنا فروٹ کھلا دیا کریں۔ زندگی میں ماں باپ کو تو فروٹ کھلایا کوئی نہیں، وہ تمہارے فروٹ کو ترس سے رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی کیا کرو نا، دوپہر کے وقت 2 سیب لے جاؤ، 2 کیلے لے جاؤ اور تھوڑا سا فروٹ لے جاؤ، انہیں کاٹ کے پلیٹ میں رکھ کے ماں جی یہ کھا لیں، ابا جی یہ کھا لیں، اپنی زندگی کا معمول یہ بنائیں، پھر دیکھنا آپ کی زندگی کے دن کیسے ان میں نکھار آتا ہے، کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ کلوں کے موقع پر فروٹ بے شک نہ لایا کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں ہے، نہ لائیں تب بھی گزارا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ یہ فروٹ انہیں کھلائیں جن کے والدین زندہ ہیں، اور روزانہ کھلائیں، بلا ناغہ ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں کرائیں، تو پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے، میں مزید کچھ عرض کرتا، انہی الفاظ پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ضرور آپ کے ذہنوں میں، دلوں میں اتری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔